بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ صرف مصر پر ہی نہیں بلکہ قحط کے تباہ کن اثرات کنعان پر بھی پڑے۔ حضرت یعقوب اپنے خیمے کے دروازے میں بیٹھے مغرب میں ڈوبتے ہوئے آتشی گولے جیسے سورج کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے خیالات ماضی کے خوشگوار دنوں میں بھٹک رہے تھے جب راحیل، لیہ اور یوسف زندہ تھے۔ یوسف کو تو تقدیر نے کتنی بے رحمی سے ان سے چھین لیا تھا۔ پریشان حال حضرت یعقوب نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اب تو سب جا چکے تھے ان کی دنیا سے دور، اور اب اس جہاں سے رخصت ہونے کی ان کی باری تھی۔ وہ کتنا دکھ بھرا دل لے کر جائیں گے۔ اس ساری مصیبت کے ذمہ دار ان کے جھگڑالو اور اکھڑ بیٹے تھے۔ وہ افسردہ بزرگ اکثر پوچھتا، خدا اپنا وعدہ کیسے پورا کرے گا اور ان لڑکوں میں سے ایک قوم کیسے بنا پائے گا؟ اس خیال کے آتے ہی انہوں نے اپنا دکھتا ہوا سر اپنے لاغر ہاتھوں میں تھام لیا اور کراہتے ہوئے بولے، اے خدا، تو نے دل کے دل بدل ڈالا ہے، تو ان کے دل بدلنے پر بھی قادر ہے، لیکن اے خداوند، مجھے ڈر ہے کہ جلد ہی کنعانی ہم پر چڑھ آئیں گے، کیونکہ ہم اس سرزمین پر اجنبی ہیں۔ پہلے ہی ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم ان چراگاہوں میں اپنے ریوڑ چراتے ہیں۔ اے خداوند، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ان کے دل جیتنے کے لیے میرے بیٹے ان بت پرستوں کے ساتھ شادیاں نہ رچا لیں۔ اے خداوند، آخر ہم جان بچا کر جائیں تو کدھر جائیں؟ تو ہی ہماری رہنمائی کر۔ بنیامین جو اب 30 سالہ کڑیل جوان تھا، باپ کو خبردار کرنے کے لیے کھنکارا۔ دن غروب ہوتے وقت وہ اکثر اس جگہ اپنے تنہا باپ کے پاس آ بیٹھتا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے اپنے دل کا درد اپنے باپ کے آگے کہہ دیا، بابا، میری سمجھ میں نہیں آتا، کیا زندہ خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے؟ یہ قحط آخر ہمیں کہاں تک لے جائے گا؟ آج بھی بہت سے مویشی بھوک سے مر گئے ہیں، اور جو بچ رہے ہیں ان کی بھی بری حالت ہے۔ اس نے بے تابی سے اپنے باپ کی آنکھوں میں جھانکا، آپ کو کچھ خبر ہے؟ اب تو ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں رہا، چھوٹے بڑے سبھی فاقوں سے ہیں، ہمارے کچھ نوکر بھی بیماری سے موت کا شکار ہو گئے ہیں، ان میں قوت مدافعت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ حضرت یعقوب کے سینے میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ بڑبڑائے، بس اب ایک ہی راستہ ہے۔ ساری دنیا اناج خریدنے مصر جا رہی ہے، لیکن میرے بیٹے، وہ تو فقط بڑبڑ باتیں ہی بنا سکتے ہیں کہ خدا نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اب ان کی آواز اور بلند ہو گئی تھی۔ خدا ان سے توقع کرتا ہے کہ وہ اپنی خوراک کے لیے خود کچھ کریں، اسے سستی پسند نہیں ہے۔ بنیامین نے سر ہلایا، بابا، میری سمجھ نہیں آتا، آخر میرے بھائی مصر جانا کیوں پسند نہیں کرتے؟ بھائی شمعون کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ اس کے باپ کو تو ہر رات مصر کے ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور ہمیشہ ان کا انجام ایک سا ہی ہوتا ہے۔ وہ پسینے سے شرابہ اور یوسف کو پکارتے ہوئے اٹھ بیٹھتا ہے۔ پھر بنیامین نے اپنے باپ سے التجا کی، بابا، مجھے ہی چند آدمیوں کے ساتھ مصر جانے کی اجازت دے دو، ہمیں جلدی کچھ کرنا ہوگا ورنہ سب برباد ہو جائیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت یعقوب نے بڑی گرم جوشی سے بولے، تم یہیں رہو گے، میں تمہارا نقصان برداشت نہیں کر سکتا، تمہارے بھائی مصر جائیں گے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میری برداشت سے باہر ہوگا، اسی وقت کوچ کی تیاری کرواتا ہوں۔ میں حیران ہوں کہ یعقوب کے بیٹے اس قدر ڈھیلے کیوں ہیں؟ بس حضرت یعقوب کے کہنے پر اتنا ہوا کہ بنیامین کے بھائی اپنے گدھے لے کر بعد اللہ خواستہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب وہ مصر کی طرف جا رہے تھے تو ان میں سے ہر ایک کو دل ہی دل میں حضرت یوسف یاد آ رہے تھے۔ 25 برس پہلے ان کو بھی اسی طرح مصر جانا پڑا تھا۔ اس وقت سے ان میں کسی نے بھی اپنے چھوٹے بھائی کے نام کا ذکر تک نہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود یوسف کا نقش ان کے ذہنوں میں ثبت رہا۔ اکثر ان کے بھائی کی صورت ان کی نگاہوں میں پھرتی رہتی تھی جب 25 برس پہلے وہ ان سے گڑ گڑا کر رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔
دان نے بجھے دل سے کہا، بابا نے بنی کو ہمارے ساتھ بھیجنے سے انکار کیا، اس کا ہم پر اب بھی کوئی اعتماد نہیں۔ یہودا نے اعتراف کیا، ہم اسی سلوک کے مستحق ہیں، کم از کم بنی کے ساتھ رہنے سے بابا کو تسلی رہتی ہے۔ لاوی نے بڑی ڈٹائی سے کہا، بھلا یہ کیوں؟ کیا بابا کو اپنے زندہ خدا پر بھروسہ نہیں رہا کہ وہ بنی کو بحفاظت گھر واپس لے آئے گا؟ یہودا نے لاوی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ بابا کے ایمان پر نکتہ چینی کرنے کی پھر جرأت نہ کرنا۔ خدا پر ان کا ایمان بہت پختہ ہے۔ دیکھتے نہیں کہ وہ کس طرح اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے آرزو مند رہتے ہیں۔ سالوں سے وہ باقاعدہ ہمارے گناہوں کی نشاندہی کر کے ہمیں بھی بدی سے روکتے رہتے ہیں۔ پھر ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، کاش میں بھی خدا کو ویسے ہی جانوں جیسے بابا جانتے ہیں۔ حضرت یعقوب کے گھر آنے کا ہر فرد قحط کی وجہ سے سخت پریشان تھا، لیکن اس میں بھی خدا کی حکمت تھی۔ وہ انہیں اپنے وطن سے نکال کر حضرت یوسف کی طرف لے جا رہا تھا۔ اگر قحط اتنا مہلک نہ ہوتا تو وہ ہرگز مصر نہ جاتے۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔